کی پابندی کے تعلق سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے نا، جیسے مجھے پتا ہے کہ میری تاخیر کی وجہ سے میرا نقصان ہو جائے گا، جیسے ماشاءاللہ جماعت کی آپ نے بتائیں، پتہ ہے نمازی کو کہ اگر میں لیٹ ہو گیا تو میری تکبیر اولا یا جماعت چلی جائے گی تو اسے وقت پر پہنچنا ہے، پتہ ہے کہ فلائٹ چلی جائے گی اسے وقت پر پہنچنا ہے، ٹرین چلی جائے گی اسے وقت پر پہنچنا ہے، بس نکل جائے گی اسے وقت پر پہنچنا ہے، جو میرے اختیار میں نہیں ہے وہ تو ایک سسٹم کے تحت ہے، وہ چیزیں ہو جانی ہیں۔ جہاں مجھے یہ لگتا ہے نا کہ میں وقت پر پہنچوں یا نہ پہنچوں، کام تبھی ہونا ہے جب میں نے پہنچنا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید جو فرق ہے برابر ہے، کیونکہ اگر پتہ ہے کہ جناب میرے تاخیر کی وجہ سے کام تو ہو جائے گا، مشورہ بھی ہو جائے گا، بات بھی ہو جائے گی، طے بھی ہو جائے گا، میں پہنچوں گا تو مجھے یہی کہیں گے کہ جی حضرت آئیے، کوئی مسئلہ نہیں، چائے پی لیجئے، ہم تو اصل میں کر چکے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتا کہ یہ ریپیٹ بھی نہیں کریں گے میرے لیے، تو وہ وقت پر پہنچنے کا شاید بالکل صحیح ہے آپ کی بات۔ گاڑیاں، یہ ٹرینیں، ہوائی جہاز تھوڑی انتظار کرتے ہر کوئی ٹائم پر آلموسٹ بالکل۔ 99.99% جو تاخیر کا عادی بھی ہے نا، وہ جہاز نہیں جانے دیتا اپنی عادت کی وجہ سے، کیونکہ اس کو لاس کا پتہ ہے۔ اصل میں انسان کو اگر اپنے نقصان کا اندازہ ہو جائے نا تو وہ اس چیز کو ضائع ہونے سے بعض اوقات بچا لیتا ہے۔ تو اگر ہمیں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ دوسروں کے وقت کے نقصان کا بھی اگر احساس ہو جائے نا کہ یار میں پہنچوں گا تبھی بات ہوگی، لیکن جو پہنچے ہوئے ان کا کیا قصور ہے، تو یہ چیز ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وقت پر لوگ آ گئے، چند نہیں آئے، 2-4 نہیں آئے، لیکن ایک تعداد وقت پر آ گئی۔ اب وقت پر آنے والوں کو وقت پر نہ آنے والوں کی سزائیں دی جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے وقت پر آ گئے آپ کی مہربانی، لیکن وہ چونکہ نہیں آئے نا، ہم کیا بات کریں۔ تو یہ اتنی بعض اوقات گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ اگر چیز وقت پر شروع کر کے وقت پر ختم کرے، ایئر لائن بھی وہی مشہور ہے دنیا میں کہ جو وقت پر اڑتی ہے، وقت پر ٹیک آف اور لینڈنگ، سامان پھینک دیتے ہیں۔ ٹرین کا بھی یہی ہے کہ بس وہ 1 منٹ کے اندر اندر وہ ٹرین چل پڑتی ہے۔ دنیا بھر میں بہت سارے ٹرین کا نظام ہے، تو لوگ وقت پر پہنچ جاتے ہیں، دنیا وقت پر پہنچتی ہے، لیکن بس مجھے جب یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں وقت پر نہیں بھی پہنچوں گا نا تبھی قوم میرا انتظار کرے گی اور لائن تبھی شروع ہوگی جب میں آگے رہوں گا، تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں شاید۔ مجھے اپنا واقعہ یاد ہے، لاہور میں جب وہ حملہ ہوا تو 2 شہید ہوئے تھے، تو پولیس کی تو میرے ساتھ اس وقت تو وقتی طور پر تو آ ہی جاتے نا، پولیس کی ویگن یا کیا بولتے ہیں یہ موبائل جی مطلب سارا سیکیورٹی شخصیت بن پروٹوکول گئے تھے جمع اس تھا۔ دن، کیا آپ نے جی یہ تو میرے کو مطلب میری فلائٹ تو تھی اس دن، تو اب وہ فلائٹ بھی وہ لیٹ ہوئی، مطلب وہ اڑا اڑی میں جو حملہ ہوا تھا اس میں شہادتیں اور جو بھی زخمی، اور تو اب ہم پہنچے، اب میرے ساتھ جو پولیس افسر تھا باتیں تو بہت بڑی بڑی کر رہا تھا وہ، سمجھے۔ پھر وہ ایئرپورٹ ہم پہنچے تو لیٹ ہو گیا تھا، وہ ہوائی جہاز ابھی اڑا نہیں تھا، میں نے کہا آپ روک سکتے ہیں تو یار اس کو روک لیں، میں چلا جاؤں۔ میرا بھی مطلب ہے کہ اس وقت جو ذہنی حالت ہو گئی، اور مجھے مارنے آئے تھے اور مجھے تو لگا نہیں، میں بچ کے نکل تو آیا ہوں، لیکن میں نے یہاں بڑے افسر کو بول دیا، SSP کو بول دیا تھا، مجھے خطرہ ہے کہ کراچی میں مجھ پر یہ لوگ ایئرپورٹ پہ حملہ کرتے ہیں، میں نہتا ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس، کیونکہ جن کے بھی نام آتے تھے جو بھی تھا وہ پاورفل لوگ تھے، تو ایک فون کی بات ہوتی ہے، اشارہ ہوتا ہے، تو کئی جگہ ان کی برانچیں ہوتی ہیں، اللہ نے بچایا خیر۔ تو اس نے کہا آپ فکر نہیں کریں، تو ادھر سے بھی پولیس آ گئی ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے، اسے شخصیت بن گیا تھا میں، وہ اگر جب وہ پولیس بھاگ گئی پیچھے سے، میں نیتنے کا لیتا ہی رہ گیا تھا، آئے ضرور تھے، اللہ رحم کرے ہمارے حال پر۔ خیر تو وہ بیچارے جو بھی افسر تھا، بڑے عہدے کا افسر تھا، کوشش کی اس نے، اس کے بھی ہوائی جہاز والے مانے نہیں، حالانکہ ایسی ایمرجنسی میری تھی، جان پر بنی ہوئی تھی، ہوائی جہاز نہیں رکا بھائی، حالانکہ ہمارے وطن کا PIA کا ہوائی جہاز نہیں رکا، نہیں مانا، اڑا دیا انہوں نے، ایئرپورٹ پہ ہی وقت گزارا، دوسری جو فلائٹ ملی اس میں آیا کراچی۔ تو یہ ہے کہ واقعی ان کی ٹائمنگز بعض اوقات، یہ ہوائی جہاز تو رکتا تو نہیں ہے، یہ اڑ جاتا ہے،
اسی وجہ سے لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں نا. ہر ایک وقت کا غیر پابند ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے, ورنہ 2 گھنٹے ہر بار لیٹ ہو تو ہوائی جہاز میں جائے گا کون؟ بولے اس سے تو اچھا بس میں چلے جائیں گے. یعنی آپ کو اگر اپنی گاڑی میں یہاں سے کسی شہر جانا ہے, آپ کو اپنی گاڑی میں یہاں سے کسی شہر جانا ہے تو آپ آدھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لیٹ شاید ہو سکتے ہیں, نکلتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں مجھے ٹرین میں یا بس میں جانا ہے یا جہاز میں جانا ہے تو وہ تو چلا جائے گا, میں رہ جاؤں گا, تو پھر ہم ٹائم پہ نکلتے ہیں. تو اگر یہ عادت ہماری ہو جائے. دوسرا میں اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک شخص تاخیر سے آتا ہے اور اس کی تاخیر کے آنے کی وجہ سے لوگ کام نہیں روک رہے, اور کام ہو گیا یا مشورہ ہو گیا یا کوئی میٹنگ ہو گئی پوری ہو گئی, اب وہ تاخیر سے آیا تو اس کو کچھ کہا نہیں, لیکن اب ٹھیک ہے آئیے بیٹھیے, اب اس کو برا لگ گیا, یار ٹھیک ہے میں تاخیر سے آیا, میرے کو بتاؤ تو صحیح کیا ہوا کیا نہیں ہوا, یہ وہ اس کو برا لگنا چاہیے یا آ کر اس کو ایکسکیوز, معافی, سوری, اب جو آئندہ خیال کروں گا, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا اس نے کہا کہ آپ کیوں لیٹ آئے, اس کو برا لگ گیا. نہیں اس کو برا, اس کو کچھ بھی نہیں کہا, کچھ بھی نہیں کہا. وہ کچھ بھی نہیں کہا, لیکن اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے کیا کیا کر لیا ہے, کتنی دیر بات ہوئی ہے, نتیجہ دے دیا کہ حضور اصل میں یہ فائنل ہوا ہے ہمارا, اب آپ سے مشورہ, ہمارا میٹنگ ہو چکی ہے, یہ ہمارا طے ہوا اکثریت رائے سے, تو کیا کرنا. اچھا وہ ناراض ہوتا ہے دل میں, تو تعزی کہیں گے اس کو, ایزا اپنے اوپر اوڑھ لی, متعزی ہے یہ. وقت پر شروع کر دینا چاہیے ویسے تو لوگ عادی بن جائیں گے. اب یہ کہ ہم بھی باتیں کرتے ہیں یار, اللہ توفیق دے, ہماری بھی اصلاح ہو جائے, اللہ کرے جی اللہ توفیق وقت دے. کے پابند ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ اسی موضوع سے متعلق جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز ہمارے پاس تھے کہ نماز جمعہ میں بھی جو لیٹ ہوتے ہیں بعض, تو ان میں بھی 15 منٹ اور آدھا گھنٹہ, تو یہ بھی اس بارے میں بھی کچھ امیر سنت اگر کچھ بیان فرمائیں. جمعے کی نمازوں میں ہر جگہ لیٹ نہیں ہوتا, کہیں کہیں خطیب صاحب ہوتے ہیں جن کا مطلب ہے کہ ادھر اثر ہوتا ہے, با اثر ہوتے ہیں, اور انتظامیہ پر بھی وہ حاوی ہوتے ہیں, تو پھر یہ بعضوں کا بیان وغیرہ لوگوں کا انتظار ہوتا ہے کہ لوگ آئیں تو بیان کریں. بھئی لوگوں کی عادت یہ کہ جتنا لیٹ کریں گے نا اتنا یہ لیٹ آئیں گے. وہ خطاب سننے کا سب کا ذہن نہیں ہوتا, وہ نماز ان کو پڑھنی ہوتی ہے, 2 رکعتیں پڑھی اور نکلے. تو یوں مطلب یہ کہ بعض اوقات خطیب صاحب جو ہے نا, بعض اوقات سب جگہ نہیں, وہی میں نے جو کوالٹی بتائی وہاں لیٹ ہوتا ہے. ہر جگہ بڑے بوڑھے جو ہے نا امام صاحب کو 1 منٹ بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ہے نا, بالکل 1 منٹ پہلے مولانا, 1 منٹ پہلے, 2 منٹ پہلے مصلی پر آ جائے کرو, ایسے بھی کوالٹی ملے گی آپ کو. تو ہر جگہ لیٹ نہیں ہوتا جمعہ. تاہم یہ کہ جہاں یہ زیادہ لیٹ کرتے عرف سے ہٹ کر 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ بول رہے ہیں, تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگوں کے لیے وہ تنفیر کا باعث ہے. لوگوں میں اس طرح وہ غیبتوں کے دروازے کھلیں گے, تہمتوں کے, علماء کا اس میں تھوڑا گراف بھی نیچے آتا ہے کہ یار یہ مولانا, تو یہ اچھا نہیں ہے نا کہ لوگ علماء سے بدزن ہوں. اس لیے وہ علماء کو زیادہ ایکوریٹ ہونا چاہیے اگر کوئی کرتا ہے ایسا تو.